بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. میرے بھائیو، صرف یاد دہانی مقصود ہے، کوئی تقریر اور بیان کا وقت ہے نہیں ہے. سلامت اللہ. آ جائیے ماشاءاللہ، آگے بڑھ جائیے. بطور یاد دہانی یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ فاطر سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں ہم تمام لوگوں کی ناکامی کا راز بتایا ہے اور کامیابی کے راستے واضح کیے ہیں. آپ جانتے ہیں قرآن نہایت مختصر سی کتاب ہے، 6000 کچھ آیتیں ہیں اس کے اندر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے. ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کتاب خود کہتی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم نے کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے. ہر چیز جو بھی معلوم کرنا چاہیں واضح شکل میں موجود ہے. وَهُدًى، اور اس میں ہدایت بھی ہے، ہدایت کا سامان موجود ہے، ہدایت کی تعلیمات موجود ہے، ہدایت کے راستے موجود ہیں. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کس کے لیے خوشخبری ہے؟ تابعداروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. تو سورہ فاطر کی 2 آیتوں کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، خواہ مسلم رہو یا غیر مسلم رہو، ان وعد اللہ حق. اللہ جو کچھ بھی وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ نہایت سچا ہے. اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور اس سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. جب اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا میں آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد اللہ نے بیان کر دیا. کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ طریقے موجود ہیں، کیا ملے گا وہ بھی موجود ہے. لہٰذا 2 چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا، چونکہ یہ دونوں چیزیں ہر نیک کام کے کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. ایک تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. جو کچھ بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بسنے والے انسان مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ سب دنیاوی دھوکہ ہے. دنیاوی دھوکہ ہمارا کام بھی ہے، دنیاوی دھوکہ ہماری تجارت ہے، ہمارا موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ڈش ہے، یہ سب مال ہے، عورت ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، سب یہ سب دھوکے سب ہے. یہ سب فتنہ ہے. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ 100% میں 1 سے 2% آپ دیکھیں گے، اب وہ بھی کہنا مشکل 1-2 ہے یا نہیں ہے، کہ قرآن و سنت کے مطابق ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں. مقابلہ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، نہ اللہ کا مراقبہ ہے، نہ آخرت کی فکر ہے. مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیے. قسم اللہ کی، آج کے مسلمانوں پر جو ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں. اگر یہ غور کر لے ہر مسلمان کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، جان سے ہو، وقت سے ہو، مال سے ہو، اگر یہ جذبہ اربوں مسلمان آج دنیا میں بس رہے ہیں، اگر سب کے اندر پیدا ہو جائے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اسلام جس حالت میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو ملک سے صفایا کیا جا رہا ہے، دنیا سے صفایا کیا جا رہا ہے، یہ کبھی بھی نوبت نہیں آ سکتی. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے ہم مغم ایک ہی بسائے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے مال. ہر آدمی اس فکر میں ہے، توجہ کیجئے گا، ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں، اچھے انداز میں رہیں، بیوی بچے ہمارے ٹھیک رہیں، اچھا گھر بن جائے، اچھی کوٹھی بن جائے، تجارت کھڑی ہو جائے، بس یہی ہے. بھئی آپ کافر نہیں ہیں، آپ ہندو نہیں ہیں، آپ کرسچن نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں. مسلم کس کو کہا جاتا ہے؟
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار کو کہا جاتا ہے. نام تو مسلم ہمارا ہو گیا لیکن کام مسلم والا نہیں. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان هذه الدنيا حلوة خضرة. توجہ کیجئے گا, یہ دنیا سرسبز ہے, اس کے اندر مٹھاس ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ باغ میں جائیے, گارڈن میں جائیے, پھول نظر آتے ہیں, ہرے بھرے باغات نظر آتے ہیں, دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. کوئی بھی چیز میٹھی ہے آدمی اس کو لینا چاہتا ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا یہی دنیا ہے. مال مقابلہ ہو رہا ہے, باہم کمپٹیشن ہو رہا ہے آج کل. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی کو دنیا ایسی زیب و زینت کے ساتھ سامنے اس کے لا کے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے. حلوۃ خضرہ. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو اس کا نائب بنانے والا ہے, خلیفہ بنانے والا ہے. پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیف تعملون, تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو. یعنی دنیا کو ہم کو وسیلہ لینا تھا لیکن غرض و غایت ہی ہم نے دنیا کو بنا دیا ہے. اسی لیے آج ساری تباہی آ رہی ہے. تو اللہ نے پہلا فتنہ سے ڈرایا, کیا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. آج ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ دنیا کے چکر. خواہ آپ پکا رہے ہوں, خواہ آپ کپڑے دھو رہے ہوں, خواہ آپ کام کر رہے ہوں, کوئی بھی چیز ہو, دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہی ہے. دھوکہ کیسے نہیں ہو؟ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملک کو, اپنے گھر. بات ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں جی ذرا میں بات کر کے نماز پڑھوں گا, بعد میں پڑھ لوں گا. کیوں؟ اللہ کا حق مقدم ہے یا آپ کا حق مقدم ہے؟ آپ اذان کے کلمات کو سنتے ہیں, اذان دیے ہوں گے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیا آپ سے بڑا اللہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہر کام سے بڑا اللہ نہیں ہے؟ اگر ہم نے بڑا نہیں کیا اس کا مطلب اللہ کو ہم نے چھوٹا بنا دیا, اپنے کاموں کو ہم نے بڑا بنا دیا. یہ دنیا کا فتنہ ہے, اس سے ہوشیار رہیے. بتائیے نا, ہمارے بچے, بیوی, والدین جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم آگے کرتے ہیں اس کو, لیکن اللہ جو کہتا ہے اس کو ہم آگے نہیں کرتے. میرے بھائیو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے سخت ہوشیار کر دیا. جو بھی چیزیں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے والی تھیں ہمارے نبی نے اس سے ہوشیار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا فتنہ تھا جس سے آج مسلمان بچ نہیں سکے اور آئندہ بھی ایسی امید نظر نہیں آتی ہے. لہذا دنیاوی فتنے سے ہوشیار رہیے, دنیا کو دین کے تابع کیجیے. واللہ اس زندگی میں بھلائی ہے, اس زندگی میں برکت ہے, اس زندگی میں نور ہے, اس زندگی میں رحمت ہے کہ بندہ دنیا کا ہو کر نہ رہے بلکہ آخرت کے تابع دنیا کو رکھے. اللہ نے منع کیا کمانے سے, اللہ نے منع کیا اچھا کھانے سے, اللہ نے منع کیا گھر بنانے سے نہیں, یہ تو اللہ خود منع نہیں کرتا ہے. لیکن ہم اور آپ جتنی اہمیت دے رہے ہیں آج ذرا سا کچھ کم کیجیے تاکہ کم از کم توجہ کیجیے گا, دین کی طرف دیکھنے کا موقع ملے. دین آج کس حالت سے گزر رہا ہے ہمارا, کم از کم توجہ کیجیے, سوچیے کہ کچھ بندے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کا اس میں کیا حصہ ہے؟ آپ نے کتنی محنت پیش کی ہے, آپ نے کتنا مال پیش کیا اللہ کے دین کے لیے, آپ نے کتنا وقت لگایا اللہ کے دین کے لیے, آپ نے کتنا سیکھا اللہ کے دین کو. ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے؟ کس کے ہاتھ پر؟ ہم لوگ چونکہ خاندانی مسلمان ہیں نا, کچھ پتہ نہیں. یہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. ابو بکر صدیق کو تو ہم جانتے ہی ہیں. اللہ اکبر. سوچئے وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. انہوں نے بھی وہی نبی کا کلمہ پڑھا تھا جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. انہوں نے بھی وہی اللہ پر ایمان رکھا ہوا تھا جس اللہ پر ہم نے ایمان رکھا ہوا ہے. ان کے لیے بھی وہی دستور حیات قرآن کریم ہے جو ہمارے لیے ہے. لیکن جو وہ تھے وہ ہم نہیں ہیں, جو وہ تھے وہ ہم نہیں ہیں. غور کیجئے, ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے. قبول کرنے کے بعد کیا ہماری طرح سو گئے؟ آپ نے سیرت پڑھا ہوگا, کیا سو گئے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھوم گھوم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کر رہے ہیں, لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں. کہیں پہ مار بھی کھا رہے ہیں, کہیں پہ چوٹ بھی آ رہی ہے. مال تو ایسا بہا دیا کہ آپ تصور میں نہیں لا سکتے ہیں.
غلام جو بڑے بڑے تھے جیسے بلال وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ سب مشکلات میں تھے، غلام تھے نا۔ اب غلاموں کی زندگی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہم لوگ بھی غلام نہیں ہیں، ہم لوگ عامل ہیں، ورکرز ہیں۔ آج ہماری حالت جو ہے وہ تو آپ کے سامنے میں ہے، اب وہ تو خریدے ہوئے غلام تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ذرا سا، لوگ گھسیٹ گھسیٹ کے مارتے تھے، خاص طور سے ان کا جو کفیل تھا اس زمانے کا، جس نے خریدا تھا، وہ تو باندھ باندھ کے مارتے تھے ان لوگوں کو۔ کلمہ کفر کہو، کلمہ کفر کہو، تم نے کیوں اسلام قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں چل دیے؟ کیا کہتے تھے؟ مار دو، جان چلی جائے گی، جان۔ ہائے ہائے، یہ سب کتابوں کی زینت ہو گئی ہے۔ نہیں، سوچئے ذرا سا، کس چیز نے مجبور کیا؟ مار کھاؤ، جان دے دو، مال بہا دو، کپڑے پھڑوا لو، لیکن دین سے نہ پھرو۔ اور آج ہم صرف نام کے مسلمان باقی ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہمارا۔ اب آپ سوچئے ابو بکر صدیق نے کتنا بڑا کام کیا، ایسے ایسے غلام جو بڑے ایکٹیو تھے دعوتی میدان میں، ان لوگوں کو خرید کر اپنے پیسے سے آزاد کر دیا۔ جا اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ جو پٹائی چل رہی تھی اب وہ پٹائی تو نہیں نہ ہوگی، اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب اس زمانے میں 2 4 10 کو بھی اگر آزاد کر دیا خرید کر کے، اس کے لیے ہزاروں ہزار لگانا پڑا ہوگا۔ آج ہم لوگ سوچ سکتے ہیں، آج ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ چلو بھائی دین اسلام کے لیے اتنی قربانی پیش کریں؟ سوچنے میں یہ باتیں نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک نمونہ ہم نے کیوں پیش کیا ہے کہ غور کیجئے، عثمان غنی مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ چونکہ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے تھے۔ عثمان غنی جب مسلمان ہوئے، ان کے ذریعے کتنے مسلمان ہوئے؟ اور انہوں نے جو پیسے لگائے اللہ کی راہ میں، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ ایسے ایسے موقع پر لگا دیا، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئر روما نامی کنواں جو خریدے گا اس کے لیے جنت ہے، جو خریدے گا اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی نے کہا میں خریدوں گا، خرید کے آزاد اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بتائیے، جیسے عسرہ تبوک کی لڑائی میں کہا کہ جو بھی ساز و سامان تیار کرے گا لشکر کے لیے، اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی نے ماشاءاللہ لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ ہم جمع کرتے ہیں، ہم جمع کرتے، وہ نکالتے تھے، یہی فرق ہے۔ سبحان اللہ، سوچ لیجئے آج ہم مسلمانوں پر کتنی عظیم ذمہ داری ہے اللہ کی راہ میں دینے کی، وقت، مال، جان، سب کی۔ کیوں؟ انہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہوا تھا، آج ہم نے پیسے کی حقیقت کو سمجھا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے ہم دونوں میں۔ ہم لوگوں کی حالت کیا ہے کہ ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، جو اسلام اور کفر کا بارڈر ہے، جو اسلام اور کفر کا کبھی اس پار ہے کبھی اس پار ہے۔ ایسے لوگوں سے کوئی امید قائم کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ تو محبت ہے، یہ تو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو ہم نماز کی شکل میں کہتے ہیں۔ یہ تو مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تو اجر و ثواب کی بلندیوں پر پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ تو مومنوں کے لیے معراج ہے، یہ تو جنت میں جانے کا ایک عظیم راستہ اللہ نے دے دیا ہے، یہ تو جو بھی اللہ سے حاجت طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دے دیا ہے۔ نماز پڑھو، ہم سے مانگا کرو، ہم تم کو دیا کریں گے۔ جب جب نماز پڑھا کرو گے، جب جب مانگا کرو گے، ہم دیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک گئے دوسری میں نہیں گئے، تیسری پڑھی چوتھی نہیں پڑھی، فجر میں پتہ نہیں کیا حال ہے، وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ ایسا نہیں کیجیے، ایسا نہیں کیجیے، یہ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے کا مطلب ہے۔ واللہ قسم اللہ کی یاد رکھیے، یہ جو اللہ نے دیا ہے دین اسلام کی شکل میں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، کوئی نعمت نہیں۔ آئیے آخر میں اپنی بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنا کر ختم کر دوں۔ عمر فاروق نے ایک موقع پر کہا تھا، حدیث طویل ہے، کیا کہا تھا؟ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا، اللہ ایسوں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ ایسوں کو، جیسے ہم ہو رہے ہیں، ہم کیسے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ کر ہو رہے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آپ سے، پھر آپ بھائیوں سے اللہ کے لیے کہوں گا، دین کو مضبوطی سے پکڑیے۔ تمام تر بھلائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کو چھوڑ کر بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے،
ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، لیکن زبان سے لفاظی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک پریکٹیکلی آپ ان کی راہ کو نہ پکڑیے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جب آپ ان کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے، اطاعت نہ کریں گے اور پھر ہدایت کی امید رکھیں گے، یہ امپوسیبل ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم لوگ علم دین حاصل کریں۔ جیسے آپ بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس علم ہے تو کام کر رہے ہیں۔ اگر میں آ جاؤں اس فیلڈ کا نیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، کروں گا تو خراب کروں گا، کروں گا تو خراب کروں گا۔ یہی معاملہ ہے آج کے مسلمانوں کا۔ اس کے بعد جب آپ علم دین حاصل کریں گے، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا نماز کا کیا مقام ہے، اطاعت مصطفیٰ کا کیا مقام ہے، اللہ کی تابعداری کا کیا مقام ہے، توحید کا کیا مقام ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، سنت کا کیا مقام ہے، بدعت کی خطرناکی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سب کب معلوم ہوگا؟ جب آپ کے پاس علم آئے گا۔ اور نمازوں کا اہتمام کیجیے، واللہ یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اس کو ضائع کریں گے، ایک نہ ایک روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ چیلنج کرتا ہوں، چند دن چند سال اللہ چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے اور آپ سے غافل ہے، ایسا نہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے مکمل تابعداری ہو، 5 وقت نماز با جماعت ادا کرے۔ مسجد اگر دور ہے، ایک جگہ جمع ہو جائیے، اذان کہہ کے نماز پڑھیے۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی ایک روم میں پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کمپنی میں ہم گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایسی کمپنی میں گئے، اللہ اکبر، اہتمام دیکھ کر مسجد کا اور نماز کا دل خوش ہو گیا۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے اس کا اہتمام کرے۔ اور آدمی کہیں پر اکیلا ہو، وہاں پر بھی اذان اور نماز کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ایک آدمی جنگل میں بکری چرا رہا تھا، بکری چراتے چراتے اذان کا وقت ہو گیا، اس نے اذان کہی اور نماز ادا کی۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو یہ بندہ اکیلا ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میری محبت نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اذان کہے اور نماز ادا کرے۔ اللہ فرشتوں سے گواہ بنا کر کہتا ہے، دیکھو فرشتوں، یاد رکھنا میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سوچئے، یہ تو محبت کی بات۔ اسلام سارا محبت کا نام ہے، اسلام سارا محبت کا نام ہے۔ آپ بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، روز بروز ترقی ہوتی ہے۔ فوراً فرمائش آئے، دیکھیے کس طرح سے ہم پیسے بھیجنا اور سامان لے کے جانا اور بھیجنا شروع کر دیتے، ایک فون میں حرکت دیکھیے، دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی اللہ سے سچی محبت کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی تابعداری کرے، آپ کی وفاداری کرے، تو کیا وہ آدمی ایسے پیچھے رہے گا؟ نبی فرمائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، دل کا سکون نماز میں۔ اور یہ کہے گا عاشق مصطفیٰ کہ نہیں جی، نماز پڑھنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں، آرام کرو، یہ امپوسیبل ہے۔ اس کا مطلب سچی محبت نہیں اس کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے۔ اور دوسرا دھوکہ جو ہم بتانا چاہ رہے تھے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، چونکہ جتنی فحاشی، عریانیت، معصیت اور جتنی برائی اور گناہ کے کام ہے، کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ اور اسی لیے شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا ہوا، اس چیلنج کو، اس کو کامیاب ہونے میں ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا سیدھے راستے پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جو تیرا ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا، اور جو میرا ہوگا وہ تیرا نہیں ہوگا، اور تیرے پیچھے جتنا بھی چلے گا تجھ کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، ان سب کو ڈالوں گا۔ اور اگر ہم ساتھ دیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ جہنم انجام ہوگا، ظاہر سی بات۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے ان دونوں فتنوں سے، ان دونوں دھوکوں سے آدمی ہوشیار رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید توفیق مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم ایمان و عمل میں مضبوط ہوں، اور ہم سب ان دونوں دھوکوں سے دور رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے اپنے دین کی خدمتیں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور